اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 106۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ قاع چٹیل میدان کو کہتے ہیں اور صفصفا ہموار زمین کو کہا جاتا ہے۔ قاع کے بعد صفصفا تاکید کے طور پر لایا گیا۔ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اس میں کوئی ٹیلہ، غار اور نشیب و فراز نہیں ہوگا، وہ کامل طور پر ہموار ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورۃ الانشقاق آیہ 3۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ سورۃ الکہف آیہ 8۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جس پر کسی کے لیے کوئی نشانی یا نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 107۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ قیامت کے دن زمین ہموار اور یکساں نظر آئے گی، اس میں وادیاں اور بلند و پست مقامات نہیں ہوں گے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور اس پر آدمیوں میں سے ہر آدمی کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 108۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو پکارنے والا ان کو جمع کرنے کے لیے پکارے گا اور اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ سورۃ القمر آیہ 6 اور 8۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض پیدل، بعض سوار اور بعض منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اس طرف، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ سورۃ ابراہیم آیہ 48۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت کی، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ سورۃ ابراہیم آیہ 48۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر، لا عوج لہ، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی پکارنے والے کی دعوت میں کوئی کجی نہ ہوگی، بلکہ اس کی دعوت تمام خلائق کے لیے حق اور صدق پر مبنی ہوگی،
اور پکار کر تمام خلائق تک اپنی آواز پہنچائے گا۔ تمام لوگ قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے اور رحمان کے سامنے ان کی آوازیں پست ہوں گی۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، پھر تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، پھر تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ حشر کے میدان میں سب لوگوں کی آوازیں اپنے رب کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ رب العزت نے فرمایا، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ سورۃ مرسلات آیت 35 اور 36۔ وَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، پھر تم سسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے قدموں کی آہٹ یا ہونٹوں کی حرکت سے بالکل آہستہ آنے والی آواز ہوگی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ سورۃ ہود آیت 105۔ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، چہرے جھکے ہوں گے، اللہ ذل و جلال کا نور پورے ماحول پر چھایا ہوا ہوگا، لوگ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چل پڑیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوگی، یعنی فقط قدموں کی چاپ یا ہونٹوں کی حرکت سے پیدا ہونے والی پست آواز، اور ان پر خشوع، سکوت اور خاموشی طاری ہوگی، اور رب رحمان کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، اور چہرے تزلزل اور خضوع سے جھکے ہوں گے۔ تم اس عظیم مقام پر دیکھو گے دولت مند اور فقراء، مرد اور عورتیں، آزاد اور غلام، بادشاہ اور عوام، سب نظریں نیچے کیے ساکت اور خاموش، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اور گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ ہر شخص اپنے باپ، بھائی اور دوست یار کو بھول کر صرف اپنے معاملے میں مشغول ہوگا۔ حاکم عادل اس بارے میں فیصلہ کرے گا، اس کی نیکی کی جزا دے گا اور بدکار کو محروم کرے گا۔ رب کریم اور رحمان الرحیم پر امید یہ ہے کہ تمام خلائق اس کے ایسے فضل و احسان، عفو و درگزر اور بخشش کو دیکھے گی۔ زبان جس کی تعبیر سے قاصر اور فکر اس کے تصور سے بے بس ہے، تب تمام خلائق اس کی رحمت کی منتظر ہوگی، مگر رحمت ان لوگوں کے لیے مختص ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 109۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ خاص حالات میں کسی کی درخواست اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے موقع دیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے گا۔ سورۃ النبأ آیت 37 اور 8۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں آپ جو چاہیں کہیں، وہ آپ کے اندازوں اور آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے عدل اور انصاف اور سزا دینے میں اسی طرح رحیم ہے جس طرح وہ اپنے فضل اور احسان اور ثواب عطا کرنے میں رحیم ہے، بلند و بالا ہے۔ وہ
ہستی جس کی رحمت پر ہر چیز سایہ فگن ہے، اور جس کا فضل و کرم ہر زندہ مخلوق کو شامل ہے، وہ اپنی بے نیازی کے باعث اپنے بندوں سے بالا تر، ان پر نہایت رحم والا ہے۔ بندے اپنے تمام احوال میں ہمیشہ اس کے محتاج ہیں، اور لمحہ بھر کے لیے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا، اور وہ صرف اس شخص کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جس کے لیے وہ راضی ہوگا، یعنی انبیاء و مرسلین اور مقرب بندے، صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جن کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ وہ صرف مخلص مومن ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی معدوم ہو گئی تو کسی کے لیے کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ رب العزت نے فرمایا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ سورۃ بقرہ آیہ 255۔ اس موقع پر لوگ دو اقسام میں منقسم ہوں گے: اپنے کفر کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، جنہیں ناکامی، حرمہ نصیبی، جہنم میں دردناک عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ان امور پر ایمان لائے، جن پر ایمان لانے کے لیے ان کو حکم دیا گیا، نیک عمل کرتے رہے، یعنی واجبات و مستحبات پر عمل پیرا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ سورۃ النجم آیہ 26۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کی اپنی اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ وَرَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ، اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا، یعنی وہ جس سے راضی ہوگا اسے سفارش کی اجازت دے گا، اور انبیاء، مقربین اور مخلص ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیہ 28۔ قیامت کے دن کس کی شفاعت نفع دے گی؟ قیامت کے دن جن کے لیے رحمان شفاعت کی اجازت دے گا انہی کے لیے شفاعت مؤثر ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن اصل اہمیت اس چیز کی ہوگی کہ کون کیا لے کر آیا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالا، وہی لوگ یہ حق رکھیں گے کہ اگر ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو شفاعت سے پوری کر دی جائے گی۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ سب علم سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 110۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، اس سے مراد وہ قیامت کے معاملے کو جانتا ہے۔ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے دنیا کے معاملات کو جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ سب علم سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا شفاعت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کسی کے علم ہی کی وجہ سے سفارش کے مستحق ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اس سے شفاعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کون کس کے حق میں یہ شفاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے دل کو ایمان سے منور کرے اور ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس پر استقامت رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔